کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے سارے صحابہ میں سب سے افضل تھے. ماشاءاللہ ڈھیلے نہیں بولو نا یار. حضور کے سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی. اور یہاں میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ اگر کہا جائے نا کہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے افضل ہیں تو باقیوں کی توہین نہیں ہوتی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ولیوں میں سب سے افضل ولی کون ہے؟ کر رہا ہوں, بتاؤ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کا بادشاہ کون ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ پیران پیر کون ہے, بولو نا یار. عبد القادر جیلانی سب پیروں کا بادشاہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. تو اب ہم جب جناب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں تو کیا اس میں باقی ولیوں کی توہین آئے گی؟ نا 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 نا, کبھی بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا سب نبیوں میں سے افضل نبی ہے. نبیوں میں سے کوئی نبی میرے تمہارے نبی جیسا نہیں ہو سکتا. بلکہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اگر ایک پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی رکھ دیے جائیں, دوسرے پلڑے پر اکیلے زہرا کے بابا ہوں, تو پلڑا میرے تیرے نبی والا بھاری ہو جائے گا. میرے تیرے نبی جیسا نبیوں کی صفوں میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے آقا سب سے افضل, اونچا, سب نبیوں میں سب سے افضل نبی ہیں. سب نبیوں میں سب سے افضل نبی ہمارے آقا ہیں. تو جب ہم اپنے نبی کو سب نبیوں سے افضل قرار دیتے ہیں تو اس میں دوسرے نبیوں کی توہین نہیں ہے. اسی طرح میرے اللہ کا قرآن سورۃ الحدید میں یہ اعلان فرماتا ہے کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں. یار اونچا, یار سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میرے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ سے قبل والے میرے نبی کے یار ہیں, یہ جو نبی کے صحابی ہیں, جو نبی کی خدمت کرتے رہے, جو نبی کی معیت میں جہاد کرتے رہے, جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے رہے, اور وہ صحابہ جو بعد میں آئے, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, وہ اور یہ ماں قبل والے آپس میں برابر نہیں ہیں. وہ ماں قبل والے وہ اعظم درجہ اعظم درجہ اعظم درجہ, ان کے درجے بڑے بلند ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآنی عقیدہ ہے سارے صحابہ ایک جیسے نہیں. بھائی اونچا بولیے, یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ برابر نہیں. یہ قرآنی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے نہیں, بلکہ ان میں سے کوئی اعلیٰ ہے, ان میں سے کوئی افضل ہے, کوئی مفضول ہے. تو اب ذرا جملہ سن, وہ جو نبی کے سارے یار ہیں, سارے صحابہ ہیں, ان سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور جب ہم حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں تو اس میں باقیوں کی توہین لازم نہیں آتی. پہلے تو یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان میں کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے. کوئی صحابہ افضل ہے اور کوئی صحابہ مفضول ہیں, اور جو میرے نبی کے افضل صحابہ ہیں ان سارے افضلوں میں بھی سب سے افضل میرے نبی کا یار غار ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں سب سے, یہ کوئی گپ نہیں ہے یا ہم نے جو ویسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ گپ ہے, یہ مولا علی نے فرمایا.
میرے نبی کی 20 سے زیادہ حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ما طلعت الشمس علی احد منکم افضل من ابی بکر. میرے نبی نے فرمایا کہ سورج ابو بکر سے افضل اے میرے یارو تم میں سے کسی پر طلوع ہی نہیں ہوا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی. یعنی جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوا سب پہ ہوا ہے نا, ان سب میرے یاروں میرے صحابیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد افضل من ابی بکر الا یقول نبی. سوائے نبیوں کے اس دھرتی پہ ایسا بندہ ہے ہی کوئی نہیں کہ جس پر سورج طلوع یا غروب ہوا ہو اور وہ ابو بکر صدیق سے افضل. اللہ اکبر. 20 سے زیادہ حدیثیں اس مفہوم کی موجود ہیں. گو کہ یہ میں بالکل اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ خود نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک انہیں اس مسئلے میں اختلاف ضرور ہوا ہے. بعض صحابہ کہتے تھے کہ علی افضل ہیں, بعض صحابہ کہتے تھے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ افضل ہے, بعض صحابہ کے نزدیک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود افضل ہیں, بعض صحابہ نے 1 2 4 اور صحابہ کا نام لیا. لیکن جمہور صحابہ جن میں حضرت علی بھی موجود ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو مولا علی کا نوکر ہے. ہاں بولو سارے ماشاءاللہ. جو مرضی دنیا کر لے, خدا کی قسم آج بھی سب سے زور کا نعرہ علی پاک کا ہی لگتا ہے, نعرہ حیدری. ہاں یہ بھی مولویوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ علی پاک کے نعرے پہ زور کیوں لگاتے ہیں؟ اور حضرت صاحب یہ امام حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اور یہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو رکن اسلام لکھا ہے. اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون لکھا ہے. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سب سے زیادہ ممبروں پہ بیٹھ کے مخالفت علی کی ہوئی لہذا دنیا میں اللہ نے نعرے بھی علی کے لگوا دیے. اور مولا علی تو میں عرض کر رہا تھا کہ گو کہ کئی صحابہ کا موقف دوسرا بھی ہے, لیکن جمہور صحابہ کی رائے کیا ہے؟ افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. تو اسی لیے پھر ہمیں یہ صدا لگانی ہے کہ خلافت کے امامت کے امیر صدیق اکبر ہیں, محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق